بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات فرمائیں، لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یوں کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ فما اتقی، میں کس چیز سے پرہیز کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کی ہلاکتوں سے خود کو بچاؤ۔ زبان انسانی جسم میں گوشت کا وہ چھوٹا سا لوتھڑا ہے جو انسان کو جنت تک بھی پہنچا دیتا ہے اور اوندے منہ جہنم میں بھی گرا دیتا ہے۔ چاہے تو انسان اس کے ذریعے آخرت کے نیکیوں کے بڑے بڑے خزانے جمع کر سکتا ہے، اور چاہے تو اس کو بے لگام چھوڑ کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ انسان اپنی زبان کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ پھسل جاتا ہے جتنا اپنے قدم سے پھسلتا ہے۔ زبان کا بگاڑ پورے جسم کا بگاڑ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں عجیب بات ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے، زناکاری، چوری، ڈاکے وغیرہ سے تو بچتا ہے مگر اپنی زبان قابو میں نہیں رکھتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ عبادات میں تو اپنے آپ کو تھکا دیں گے لیکن زبان کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ گویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کامل مسلمان ہی نہیں مانا جو زبان اور ہاتھ کے غلط استعمال سے لوگوں کو تکلیف پہنچائے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں زبان کا ذکر ہاتھ سے پہلے کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ زبان کی شرارتیں اور ایذائیں ہاتھ کی ایذاؤں اور شرارتوں سے زیادہ ہیں، اور ہاتھ کی بنسبت زبان کی آفتیں زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے زبان کو پہلے ذکر کیا، کیونکہ ہاتھ کی شرارتوں کا ازالہ تو کسی حد تک ہو سکتا ہے لیکن زبان کی شرارتوں کا، ایذاؤں کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ کے زخم کا علاج ہے لیکن زبان کے زخم کا علاج نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کیا خوب فرمایا، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، فرمایا تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، اس کو قابو میں رکھو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ جس کے ذریعے ہم کلام کرتے ہیں، باتیں اور گفتگو کرتے ہیں، اس کے متعلق بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوزخ میں اوندے منہ گرائے جائیں گے وہ اس زبان کی کٹی ہوئی کھیتی ہی تو ہوگی۔ زبان کے فتنے، آفتیں، مصائب بے شمار ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب احیاء العلوم میں لکھا کہ زبان کو ہلانے سے
20 بڑے بڑے گناہ یعنی کبیرہ گناہ وجود میں آتے ہیں، لیکن ان گناہوں سے بچنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا حکیمانہ گر بتا دیا جس پر عمل پیرا ہو کر انسان زبان کی آفتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور وہ گر ہے خاموشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، من صمت نجا، جو شخص برے کلام سے چپ رہا اس نے نجات پائی، یعنی دین و دنیا کی نجات۔ ایک صحابی حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان والی اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی گارنٹی اور ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ ان دو اعضاء سے مراد زبان اور شرمگاہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا حتیٰ یستقیم قلبہ، جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور دل سیدھا نہیں ہو سکتا حتیٰ یستقیم لسانہ، جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے پڑوسی، جس کے ہمسائے اس کی ایذاؤں سے، تکالیف سے محفوظ نہ ہوں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، من کف لسانہ ستر اللہ عز وجل عورتہ، جس شخص نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، یعنی اس کے گناہوں کو اللہ پاک چھپائیں گے، اور جو اپنے غصے پر قابو رکھا اللہ پاک بھی اسے اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں گے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے گا اللہ پاک ضرور اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، من نجا، نجات کا طریقہ کیا ہے، نجات والے اعمال کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نمبر 1، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ نمبر 2، ولیسعک بیتک، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، یعنی فضول باہر گھومنے پھرنے سے پرہیز کرو تاکہ باہر کے فتنوں سے بچے رہو۔ اور نمبر 3، وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پر، غلطیوں پر رویا کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ زمین پر زبان کو لمبے عرصے تک قید میں رکھنے سے زیادہ ضروری اور کوئی کام نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پیارا قول ہے کہ جس کام سے واسطہ نہ ہو اسے چھوڑ دو، جو معاملہ تم سے متعلق نہ ہو اس میں بات نہ کرو، اور زبان اس طرح محفوظ رکھو جیسے کہ تم اپنے پیسوں کو محفوظ رکھتے ہو۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا پاک ارشاد ہے، جس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی اس نے دین کو نہیں سمجھا۔ حضرت سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے کہا کہ ہمیں نصیحت کیجیے، فرمایا کبھی بات نہ کرو۔ عرض کیا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بات نہ کریں، فرمایا پھر صرف بھلائی کی، خیر کی بات کیا کرو۔ حضرت ربیع ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دانائی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی بروں کی صحبت اختیار کرے گا وہ برائی سے بچ نہیں سکتا، جو برائی کی جگہوں میں جائے گا وہ تہمت سے بچ نہیں سکتا، اور جو زبان کو قابو میں نہیں رکھتا
وہ ضرور پشیمان ہوگا، یعنی وہ پشیمانی سے نہیں بچ سکتا۔ ایک عالم سے پوچھا گیا، آپ اکثر خاموش کیوں رہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں اپنی زبان کو کاٹنے والا درندہ سمجھتا ہوں، اگر میں نے اسے آزاد چھوڑا تو یہ مجھے کاٹ لے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ انہوں نے اپنی زبان کا کنارہ پکڑا ہوا اور یوں فرما رہے، اسی نے مجھے خطروں کے اندر ڈال رکھا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، ایک بندے میں کتنے عیب ہوتے ہیں؟ فرمایا، عیب تو بے شمار ہیں، مگر ایک خوبی ایسی ہے جس پر عمل کرنے سے انسان کے تمام عیبوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ پوچھا گیا، وہ خوبی کون سی ہے؟ اس بزرگ نے فرمایا، زبان پر قابو رکھنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس کی گفتگو زیادہ ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔